نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه. شكرا يا رباه. يمحو عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح. هو نبراس حياة يرشدنا بهداه. ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه. شكرا يا رباه. يا رب فكافئ من أنشأ للتحفيظ صروح هي دور للنور وفيها عطر الطهر يفوح. السلام علیکم. آپ لوگوں کا وقت پر آنے کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ قبول کریں. چلیے 4:15 ہو گئے، ہم شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہم یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ آپ کی محبت پر بات کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کے پاس پوسٹر آیا ہوگا جس پر ہم نے آپ کو ٹائٹل دے دیا تھا، اور ٹائٹل آپ کو دیا تھا کمال المحبہ الاتباع. آپ کمال المحبہ کہہ لیں یا معراج المحبہ کہہ لیں، یعنی محبت کا کلائمیکس اتباع ہے. ہم اسی ٹاپک کے اوپر بات کریں گے، اور مینلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے تقاضے کیا ہیں، ہم اس کے اوپر بات کریں گے. ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور آپ آن اینڈ آف کہیں نہ کہیں اس طرح کے ٹاپکس کو سن رہی ہوتی ہیں، آپ کے کان پر پڑ رہے ہوتے ہیں، آپ جاتی ہیں یا واٹس ایپ سے کے ذریعہ آپ تک پہنچ جاتے ہیں. تو بہت سی چیزیں ہو سکتا ہے آپ کے لیے ریپیٹیشن ہوتی ہیں، لیکن کوئی بھی چیز ریپیٹیشن میں کبھی آپ کے لیے جو ہے وہ دین کے اینگل سے منوٹنس اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ ذکرہ ہو جاتی ہے، اور وہ انسان کو ایک اچھی یاد دہانی کرا دیتی ہے. اگر ہم محبت کی بات کریں، جس کو عربی میں محبہ کہتے ہیں، محبہ اصل میں حب سے بنا ہے. عربی زبان میں محبت کے لیے کئی الفاظ آتے ہیں، اور اگر آپ عربی زبان کی بات کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ عربی زبان میں کسی ایک چیز کے لیے جتنے الفاظ آتے ہیں وہ سب آپ کو قرآن میں مل جائیں، یا وہ سب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کلیکشن میں مل جائیں. عربی زبان بہت واسٹ، بہت انرچڈ زبان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر قرآن کو نازل کیا جس وقت عربی زبان اپنے کلائمیکس پر تھی. عرب کی پرائیڈ تھی یہ عربی زبان، ایک ایک چیز کے لیے کئی کئی نام رکھا کرتے تھے. عرب کی عادت تھی کہ جس چیز سے محبت کرتے تھے اس کے کئی نام رکھ لیتے تھے. جیسے تلوار سے محبت کرتے تھے، گھوڑے سے محبت کرتے تھے، شیر سے محبت کرتے تھے، تو کئی طرح کے انہوں نے نام رکھے ہوتے تھے، اور ہر نام کے اندر ایک الگ ایسنس، ایک الگ میننگز آتے تھے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اردو میں شیر کو شیر کہتے ہیں، انگریزی میں لائن کہتے ہیں، لیکن آپ عربی میں کئی الفاظ دیکھتے ہیں جس سے شیر کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں اور اسد بھی شیر کو کہتے ہیں، بٹ دیر از اے ڈفرنٹ کونوٹیشن ان بوتھ آف دیز ورڈس. دونوں میں میننگز بالکل الگ الگ ہوتے ہیں. اسی طرح عربی زبان میں محبت کے کئی لیول ہیں. کلاسیکل عربک میں آپ کو قرآن میں ان میں سے ہارڈلی 3 سے 4 استعمال ہوتے ہوئے ملتے ہیں.
جیسے ایک آپ کے سامنے میں نے ابھی بولا جو بہت کامن ہے, جو آپ کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ جو ٹریڈیشنل لفظ محبت کے لیے عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے وہ حب ہے. ہا با با سے جو بنا ہے حب یعنی محبت. اسی طرح عربی زبان میں ودا آتا ہے جس سے اللہ کا نام الودود بنا ہے. ودا محبت کرنا. سو ہمارے لیے اردو زبان میں ٹرانسلیشن آلموسٹ ایک جیسی ہوتی ہے, حب محبت, ود سے ودود محبت. یا عربی زبان میں ایک اور محبت کے لیے الفاظ آتے ہیں الفا, جس سے آپ الفت دیکھتے ہیں. الفا بھی محبت کے لیے آتا ہے. ایک لفظ آتا ہے عربی زبان میں شغفا, شین غین فا. شغفا سورہ یوسف میں آتا ہے, جہاں عزیز مصر کی بیوی کے لیے ایک ڈسکرپشن آیا ہے کہ اس کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت جو تھی وہ گھر کر گئی تھی. تو شغفا وہاں آتا ہے لغت شغفہا حبن, یوسف کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی تھی. یہ شغفہ کا جو لفظ ہے یہ پازیٹیو کونوٹیشن میں محبت کی استعمال نہیں کیا جاتا, اور یہ شغفہ قرآن نے استعمال کیا ہے. عربی زبان میں ایک لفظ آتا ہے عشقہ, جس سے اردو میں عشق بنا ہے. عشق ہو عربی زبان کا یا عربی زبان میں جو شغفہ آیا ہے, یہ دونوں پازیٹیو کونوٹیشن کے ساتھ نہیں آتے. آپ دیکھیں عشق کا لفظ اسکالرز اسی لیے کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ استعمال کیا جائے, کیونکہ اس کی نیگیٹو کونوٹیشن بنتی ہے. آپ لوگوں نے اکثر نام سنا ہوگا لیلا مجنو کا, ہے نا, لیلا مجنو, شیرین فرحات, رومیو جولیٹ. عرب کے یہ باقی تو خیر بہت آپ یوں سمجھ لیں لیلا مجنو از دا اولڈسٹ کپل جو کہ عشق کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے. لیلا مجنو کی مثالیں جو کلاسیکل عربکس وہ تھے, پوئٹس تھے, شعراء, وہ بھی دیا کرتے تھے. تو عشق کے محبت کے لیول کہیں ہیں, محبت کے کئی لیول ہیں, عشق اس میں سے ایک لیول ہے جس کو قرآن نے استعمال نہیں کیا, احادیث نے استعمال نہیں کیا. اللہ کے ساتھ محبت کا جو اینگل مومن کا ہونا چاہیے اس کے لیے محبہ کا لفظ استعمال کیا گیا. یہ جو عشق کا لیول تھا یہ عرب زبان میں بھی ایک نیگیٹو کونوٹیشن یوں تھی کہ جس کے اندر لسٹ اور سیکشول ڈیزائر شامل ہوتی تھی, اس چیز کو عشق سے کنسیڈر کیا جاتا تھا. لیلا اور مجنو میں جو محبت تھی اٹ وازنٹ اے پیور محبت, اٹ واز کائنڈ آف اے لسٹ. اب اس کو پیور محبت دنیاوی اینگل سے کہتے رہیں, لیکن جو نکاح کے دائرے کے باہر ہوگی اسلام اس کو کبھی جسٹیفائی نہیں کرے گا. میں نے کہا کہ دائرے کے باہر کی ایک محبت تھی, تو پھر اللہ نے وہ محبت کا اینگل کیوں رکھا ہے؟ کچھ اسکالرز نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لیول اور انسانوں کے اندر رکھا صرف انسانوں کو احساس دلانے کے لیے, کہ ان کو احساس ہو جائے کہ جب ایک کریٹڈ تھنگ کی محبت کریٹڈ تھنگ کے لیے ایسی ہو سکتی ہے, تو ایک کریچر کی محبت خالق کے لیے, کریٹر کے لیے کس لیول کی ہونی چاہیے. اٹ جسٹ اے لائن, اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہلکا سا ایک آپ کے میرے لیے ریفلیکشن ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسانوں کا اس لیول تک محبت کرنا کہ اپنی جان دینے کو تیار ہو جانا, سیم از دا کیس ان لیلا مجنو یا شیرین فرحات, وہ کہتے ہیں یہ محبت انسانیت کے خلاف ایک حجت بن جائے گی قیامت کے دن. کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک انسان دوسرے انسان سے اتنی محبت کر سکتا ہے تو وہ رب جس نے اتنے احسان کیے ہیں اس رب سے محبت کا تقاضا کیا ہونا چاہیے. انسان کے لیے, مومن کے لیے تو ہر چیز ہی آیت ہے نا, تو ہمارے لیے تو ہر کہانی آیت بن سکتی ہے. ہم تو ہر قصے میں سے اپنے سبق کے لیے کچھ نہ کچھ اچھی باتیں لے سکتے ہیں. لیلا مجنو کی محبت جسٹیفائی کرنے ہم یہاں نہیں بیٹھے, اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ مسلمان ہوتے ہوئے ہم عشق کا لفظ بہتر ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ استعمال نہ کریں. آپ کو اسی لیے ہم نے ٹائٹل دیا تھا کمال المحبہ یا معراج المحبہ, آپ اس کو کسی طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں. یعنی محبت کا کلائمیکس کیا ہے, اللہ کے ساتھ ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو. جو لیلا مجنو کی محبت تھی اس میں آج کل کے بچے بھی انوالو ہو جاتے ہیں. وہ محبت جس کے اندر انسان کو احساس نہیں ہوتا, جو شروعات ایسے ہوتی ہیں جو ہمارے معاشرے میں آپ کو نظر آتا ہے, اور پھر اس کی ایکسٹریم وہاں جاتی ہے کہ انسان اپنی زندگی ختم کرنے کی طرف چلا جاتا ہے اگر اس کو اپنا معشوق کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں, جس سے عشق ہو وہ نہ مل سکے. آپ دیکھیں عربی میں عین شین قاف عاشقہ ایک وائن کے لیے آتا ہے, بیل کے لیے, جو بیل نہیں ہوتی جو چڑھ جاتی ہیں درختوں پر اور پودوں پر. عاشقہ ایسی وائن کو کہتے ہیں جو جس پودے یا جس درخت کے گرد گرو کرتی ہے اس کو آلموسٹ ٹرائنگل کر دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے, یعنی ساری اس کی انرجی لے لیتی ہے. اسی لیے اس کا پازیٹیو کونوٹیشن نہیں آتا. لیکن یہ صرف انسانوں کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی مثالیں دنیا میں رکھی ہیں کہ جب انسان ایکسٹریم محبت
کسی دوسرے انسان سے کرتا ہے، جبکہ اللہ نے کہا ہے کہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے ہونی چاہیے اور اس کے بعد محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. جب انسان ان دو جگہوں کو فل کیے بغیر ان دو جگہوں میں سے کسی جگہ کسی انسان کو لا کر بٹھاتا ہے، وہ صرف اپنا نقصان کرتا ہے. اس لیے عشق انسانوں کے ساتھ فائدہ نہیں دیتا ہے. ہم ان جنرل سینس، ان عربک سینس بات کریں، اردو کے میننگز میں عشق کی بات نہیں کرے. اگر ہم عربک سینس میں سمجھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا، ورنہ اردو شاعری میں عشق مجازی استعمال کیا جاتا ہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ اردو کا لٹریچر یا اردو کی پوئٹری. میں آپ کو عربی زبان کے ایسنس سے بتا رہی ہوں کہ جب لوگوں نے لیلا مجنو کی ٹائپ ایگزامپلز ہمارے سامنے، وہ ہمارے لیے نشانی ہیں. عربی شاعر لکھتے ہیں مجنو کی ایگزامپل دیتے ہوئے کہ مجنو جب اس علاقے میں گیا جہاں سے لیلا کے گھر والے اس کو لے کر نکل گئے تھے، تو وہ جا کر دیواروں کو کس کیا کرتا تھا. اب وہاں لیلا تو موجود نہیں تھی نا، تو دیواروں میں کیا رکھا تھا؟ دیٹ واز دا ایسوسیشن، کہ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ کو اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے جس سے آپ کو محبت، یعنی وہ جس سے محبت کرتا ہے. لیلا اور مجنو کے قصے میں مجنو کے لیے عربی شاعر لکھتے ہیں کہ ایک شاعر نے دیکھا کہ مجنو ایک کتے کو بہت پیار کر رہا ہے، اس کو پانی پلا رہا ہے، اس کو بار بار کھانا کھلا رہا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ پھیر رہا ہے. تو شاعر نے اس سے پوچھا کہ تم یہ کیوں اتنا زیادہ کر رہے ہو؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میری آنکھوں نے ایک مرتبہ اس کتے کو لیلا کی ویسینٹی میں دیکھ لیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کیونکہ یہ لیلا کے آس پاس گھوما پھرا تھا تو مجھے اس کتے سے بھی محبت ہو گئی. دیٹ از جسٹ ٹو شو اس کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر محبت کرنے کا جذبہ رکھا ہے. ناؤ وی نیڈ ٹو چینلائز دیٹ محبت کا جذبہ. جس کا مقام ہے اگر ہم نے نہیں دیا تو انسانوں کا وہی حال ہوتا ہے. انسان اسی طرح اپنے آپ کو کرپٹ کر لیتا ہے جیسے آپ کو مجنو کے کیس میں نظر آتا ہے. آپ کا اور میرا محبت کا لیول جب دائرے میں ہوگا تو انشاءاللہ آپ اور میں کبھی بھی اس کو غلط اینگل سے نیگیٹو کانوٹیشن کے اندر لے کر نہیں جائیں گے. یہ جو لفظ ہے حب، یہ ہا با سے بنا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ایسی محبت جو گرو کرتی ہے. اسٹیگنیشن نہیں ہوتا اس کے اندر، اس کو بڑھایا جائے تو یہ بڑھتی ہے. جب آپ کو کسی انسان سے محبت ہوتی ہے آپ کی محبت بڑھتی جاتی ہے جب آپ اس کے بارے میں اور جانتے ہیں، جب آپ اس کو دیکھتے ہیں یہ کیسے بات کرتا ہے، یہ کیسے معاملات کرتا ہے، یہ کس طرح لوگوں کے ساتھ سافٹلی کائنڈلی پولائٹلی بیہیو کرتا ہے، تو انسان کی محبت بڑھ جاتی ہے. امام ابن القیم الجوزی کہتے ہیں کہ انسانوں کی اللہ سے محبت اس کائنڈ آف اے حب فطری، یہ نیچرل انکلائنڈ لو ہے انسانوں کے اندر. اور کیوں کہا امام ابن القیم نے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جس میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وداؤٹ دی ایکسیپشن آف اینی ریلیجن، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اور یہ فطرت کیا ہے؟ یہ فطرت وہی ہے جو سورۃ الاعراف میں عہد الست کے ریفرنس سے آئی ہے. تو امام ابن القیم کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت ٹو سم لیول ہر انسان میں انگرینڈ ہے، یعنی ہر انسان میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اللہ سے، کریٹر سے محبت کر سکتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت حب اختیاری ہے. یہ آپ کو مجھے اڈاپٹ کرنی ہوتی ہے، یا آپ کو مجھے بڑھانی ہوتی ہے. ہم حب فطری کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اللہ سے محبت کو بھی، کہ جب آپ زیادہ ٹائم قرآن کے ساتھ گزارتے ہیں، جب آپ زیادہ قرآن کی بات سنتی ہیں، جب آپ زیادہ قرآن کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کو اللہ سے آٹومیٹک کلوزنس، محبت محسوس ہونے لگ جاتی ہے. سیم ول اپلائی آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جتنا ان کی سیرت کے بارے میں پڑھا جاتا ہے یہ محبت بڑھتی ہے. جتنا ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی نرمی اور ان کی کردار کی ان خوبصورتیوں کے بارے میں پڑھا جاتا ہے جس کو حلم کہتے ہیں، تو یہ محبت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دین میں یہ تاکید کی ہے کہ میں اور آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کریں. ہم قرآن پڑھتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں آتا ہے، وہاں آتا ہے ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیل اللہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی اس آیت میں محبتیں اور 8 محبتیں گنوائی ہیں کہ اگر تمہاری محبت تمہارے بیٹوں کے ساتھ،
تمہارے مال کے ساتھ، تمہارے گھروں کے ساتھ، تمہارے کاروباروں کے ساتھ، تمہارے اسپاؤس اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت میں اور اللہ کے راستے میں جہاد کے مقابلے میں. احبا کے الفاظ آئے نا، اگر وہ زیادہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے، فتربصوا، تو انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے کر آ جائے. سو دیر از اے دھمکی کہ اگر تم نے اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت نہیں کی، دین ویٹ اینڈ سی کہ کیا ہوگا، پھر اللہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں الفاظ آتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان ہو سکتا ہے ہم، مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کو زیادہ احب نہ ہو جاؤں. اٹس اے سپرلیٹو ڈگری، میں اس کو زیادہ بلوڈ نہ ہو جاؤں، میں اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے اپنے نفس سے، اس کی اپنی اولاد سے، اس کے اپنے والدین سے اور اس کے اپنے مال سے. یہی چار چیزیں انسان کی مین اپنی زندگی کی ایسٹس ہوتی ہیں، آپ کی اپنی جان، آپ کے والدین، آپ کی اولاد اور آپ کا مال. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائٹیریا بتا دیا کہ تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا اگر تم جب تک مجھ سے زیادہ محبت نہ کرو ان سے بڑھ کے. تو ہمارا پرائمری سورس محبت کرنے کا اللہ تعالیٰ ہے. اس بات کو اگر ہم سمجھ جائیں گے تو ہم کبھی بھی کسی کو کسی کے مقام سے نہیں ہٹائیں گے، چاہے وہ ہمارے اپنے ہو، چاہے وہ ہماری ذات ہو، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو. سب سے زیادہ محبت انسان کی اللہ سے ہوتی ہے. اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے محبت کی ہے. دیٹس دا ایکویشن. اگر یہ سمجھ آئے گی تو پھر ہم نہ اللہ کی نافرمانی کریں گے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے. آپ اور میں یہ اگر سمجھ گئے کہ ہمارے دل میں جو سینٹرل لب ہے وہ اللہ کے لیے اسائنڈ ہے، اور پھر جو اللہ کہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، پھر جس سے اللہ محبت کرتا ہے ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں، تو پھر آٹومیٹیکلی ہر محبت اپنے مقام پر آ جاتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. اٹس جسٹ اے جوک، لیکن آپ کو بات فوراً سمجھ آ جائے گی کہ کیسے انسان ان سے محبت کرے جن کو آپ بھی محبت کرتے ہیں اور وہ بھی محبت کرتا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں. ایک میتھس کی ٹیچر تھیں الجبرا کی، اور الجبرا کی ٹیچر نے اسٹوڈنٹس کو بتایا کہ الجبرا میں ایک فریکشن پڑھا رہی تھیں، A is equal to B, B is equal to C. صحیح؟ A is equal to B, B is equal to C. So the final equation will be A is equal to C. سمجھ آئے؟ A is equal to B and B is equal to C. تو ٹیچر نے کہا فائنل ایکویشن میں A is equal to C. کوئی بچہ مجھے اس کی پریکٹیکل ایگزامپل دے سکتا ہے؟ ایک بچے نے کہا یس میم اٹس ویری سمپل. You love your daughter, I love you. تو جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ پھر جس سے محبت کرے گا، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اور میں اس سے محبت نہ کریں. اس پہ کوئی کسی کا سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ سے محبت نہیں کرتے. ہمارا یہاں آنے کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا. ہم یہاں اور کسی مقصد سے نہیں آتے، ہم یہاں آتے ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کلیم اللہ کا ٹائٹل نہیں دیا جو کہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو روح اللہ کا ٹائٹل نہیں دیا جو عیسیٰ علیہ السلام کا تھا. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو خلیل اللہ کا ٹائٹل نہیں دیا جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا. رسول اللہ کے لیے ٹائٹل تھا حبیب اللہ. آپ کی خود احادیث میں الفاظ آتے ہیں انا حبیب اللہ، میں اللہ کا بلاوڈ ہوں. تو جو اللہ کا محبوب ہو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اور میں اس سے محبت نہ کریں؟ تو معاشرے میں مسلمان ہو اور ہم یہ ان کے بارے میں ازیوم کرنے لگ جائیں کہ یہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے، یہ سوچنا بھی مناسب نہیں ہے. ہم سب اللہ کے رسول سے الحمدللہ محبت کرتے ہیں. ہاں ہمیں اس محبت کو بڑھانا ہوتا ہے. تو ربیع الاول میں ایک چانس اس بہانے مل جاتا ہے کہ آپ سارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، لیکن اس مہینے میں تھوڑی سیرت کا ذکر زیادہ ہو جانا چاہیے تاکہ حب اختیاری ہے نا، حب ہے نا، حب سے ہی با سے ہی عربی میں بنتا ہے حب، ہا سے ہا پر زبر کے ساتھ. حب کہتے ہیں دانے کو، بیج کو. بیج میں پوٹینشیل ہوتا ہے کہ اگر اس کو صحیح نرش کیا جائے تو وہ پورا درخت بن جاتا ہے. اسی طرح سے محبت میں پوٹینشیل ہوتا ہے کہ اگر اس کو پراپر ساری نیسیسٹیز دی جائیں جو اس کی ریکوائرمنٹ ہیں تو وہ محبت گرو کرتی ہے.
اور پازیٹیو کانوٹیشن کے ساتھ گرو کرتی ہے, نیگیٹو کے ساتھ نہیں. وہ میں نے آپ کو پہلے ہی الگ کر کے بتا دیا کہ اللہ نے خوبصورتی رکھی ہے اس حب کے اندر کہ یہ خوبصورتی کے ساتھ گرو کرتی ہے, ہر ایک کو اس کا مقام دیتے ہوئے گرو کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سکھایا. آپ دیکھیں یہ ہمارے لیے بہت سی علامات ہیں نا آس پاس. ہم کہتے ہیں کہ ہم سیرت رسول پڑھتے ہیں تو محبت آتی ہے, ہم رسول اللہ کے بارے میں جانتے ہیں تو محبت آتی ہے. سیم از دا کیس ہم عشق کے لیول کی بات اگر نہ بھی کریں, اگر ہم کمال المحبہ کی بات کریں, ایک محبت ہمیں یہاں بیٹھ کے محسوس ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ جب نام لیا جاتا ہے ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک محبت وہ ہوتی ہے جو آپ جب مدینہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتی ہے. اٹ ہیز نو کمپیرزن کہ جو مجنو جا کر دیواروں کو کس کرتا تھا لیلا کی. بٹ آپ اور میں بھی جب مدینہ پہنچتے ہیں تو ایک آٹومیٹک دل میں محبت کا جذبہ بڑھ جاتا ہے. آپ اور میں مسجد نبوی میں بیٹھتے ہیں تو آٹومیٹک آپ کو سوچ کے جو ہے وہ ایک آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ میں جس رسول کے بارے میں بچپن سے سنتی ہوں, پڑھتی ہوں, وہ اس جگہ چلتے ہوں گے, بیٹھتے ہوں گے, یہاں وہ صحابہ کو پڑھاتے ہوں گے. یہ ایک آٹومیٹک علامات ہے نا. اللہ نے کہا ہے نا, اللہ نے آیات سب طرف پھیلائی ہیں, تو جہاں اللہ کو پہچاننے کی آیات سب طرف ہیں وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو زندہ کرنے کی آیات بھی سب طرف ہیں. کیوں گنبد خضرا کو صرف ہم دیکھتے رہتے ہیں, سٹیئر کرتے رہتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں؟ کیا یہ محبت نہیں ہے؟ کیا اس, حالانکہ وہ گنبد تو کچھ بھی نہیں ہے, اٹس جسٹ آف میٹل سے بنا ہوا ہے. ایک وقت میں ریڈ کلر کا تھا, اب اس کے بعد اس کو گرین کر دیا گیا اور تب سے لے کر اب تک وہ گرین کلر کا ہے. اٹ ہیز نتھنگ سوائے اس کے کہ جو اس کی ایسوسیشن ہے وہ آپ کو اور مجھے اپیل کرتی ہے. اس کی وجہ سے آپ کبھی مسجد میں کسی ایسی جگہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں جہاں سے صرف آپ کو وہ گنبد نظر آتا رہے اور آپ بیٹھ کر اس گنبد کو دیکھتے رہیں. دیز آر آل ڈفرنٹ شیڈز آف محبت جو آپ کی اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں, اور یہ مبارک ہیں. امام قصیری کہتے ہیں کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے رہنے کی جگہوں سے محبت اس کو ہو جاتی ہے. آپ اور میں مدینہ اس لیے نہیں جاتے کہ وہاں بہت بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز ہیں, وہاں کی سڑکیں بہت اچھی ہیں, ہمیں پتھروں سے اور پہاڑوں سے پیار ہے. ہمیں تو اس ایسوسیشن سے ایک لنک محسوس ہوتا ہے جو ایسوسیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنی ہے. اور آپ جتنا رسول اللہ کی سیرت کو پڑھتے ہیں آپ کی یہ محبت بڑھتی ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول کی باتیں سن کر ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. آنسو آنکھوں میں ایسے ہی نہیں آ جاتے. دو لوگ بیٹھے ہیں, ایک کو قرآن سمجھ آ رہا ہے اور وہ روئے جا رہا ہے, اور دوسرا انسان بیٹھا ہے وہ بالکل ریلیکس بیٹھا ہے, وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا, نہ میرے دل پر اثر ہو رہا ہے. ایسے بھی ہوتا ہے. بعض لوگوں کو بغیر سمجھے قرآن سمجھ آتا ہے, ان کو صرف تلاوت سے آنسو آتے ہیں. بعض لوگ ایسے پتھر دل ہو جاتے ہیں کہ الٹا وہ آپ کو منع کرتے ہیں. ایسے بھی مسلمان ہوتے ہیں اور ہیں ہمارے آس پاس کہ اگر آپ ذرا اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت لگاتے ہیں اور کہتے ہیں پلیز آئی کانٹ ٹیک اٹ اینی مور, بند کر دیں یا ہیڈ فونز لگا لیں. ایسے بھی محروم ہیں اللہ کے بندے. اللہ ان کو ہدایت دے اور اللہ ہمیں ذریعہ بنائے ان تک ہدایت پہنچانے کا. لیکن یہ کیا ہے کہ یہ جو آپ کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں, آپ سیرت رسول پڑھتے ہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. ابھی اگر میں آپ کے سامنے ہلکا سا گلمس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے دنوں کا رکھوں, آئی ایم شیور ہم سب کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو جائیں گے. دس از کوائٹ نیچرل. آنسو ایسے نہیں آتے. آنسو ہیز اے کنیکشن ود دا ڈیپتھ آف یور ہارٹ. عربی زبان میں آپ نے ایک لفظ پڑھا ہے, ہم قوموں کے قصے پڑھتے ہیں جن کو تباہ کیا گیا, ہم کہتے ہیں عبرت کے لیے پڑھتے ہیں. عبرتن عین سے عربی کا لفظ ہے. عبرتن بنا ہے عبرتن سے, عین کی زبر کے ساتھ. عبرہ کہتے ہیں عربی میں آنسو کو, جس کی آنکھ سے آنسو بہتا ہے, جس کو ریئلائزیشن ہوتی ہے, اس کو عبرت ملتی ہے. اگر وہ نافرمانوں کا قصہ پڑھے گا تو اس کو عبرت ملتی ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے. دا پرسپشن آف میننگ جس کو مل جاتے ہیں اس کی آنکھ سے آنسو بہتے ہیں. کیا کوئی بہت یاد آ رہا ہوتا ہے تو ہم روتے نہیں ہیں؟ کیا کسی سے بہت محبت ہو اور وہ آپ کو نام ملے تو آپ روتے نہیں ہیں؟ اولاد دور چلی جاتی ہے پڑھنے پڑھانے کے لیے تو مائیں کیسے رو رو کے سارا دن گزارتی ہیں, اس لیے کہ ان کو عادت نہیں ہوتی. ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو انسان کو ایڈجسٹ ہونے میں کتنے دن لگتے ہیں. کسی کے شوہر کا, کسی کے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ آنسو بے معنی نہیں ہوتے. دیز آنسوز آر ویری امپورٹنٹ بیکاز یہ آپ کے لیے عبرت کا سامان ہوتے ہیں. کبھی آپ کو کسی بری چیز سے بچا رہے ہوتے ہیں, کبھی آپ کے لیول آف لو کا ایکسپریشن ہوتے ہیں کہ آپ کی محبت جو ہے وہ دل کے بہت اندر کے خانے میں پہنچ گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں, سیرت کے بارے میں پڑھیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت ایسے تھی کہ آپ کے آس پاس رہنے والے ہوں وہ, یا آج ہم اتنے 100 سال کے بعد بیٹھ کر آپ کا ذکر کرتے ہیں,
ہماری آنکھوں میں آج بھی آنسو آتے ہیں. آپ سوچیں کیا محبت کا لیول ہوگا صحابہ کی جن کے درمیان میں فزیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, فزیکلی موجود تھے. لٹرلی صحابہ کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ دیٹ پارٹ آف دا ورلڈ واز لائک جنہ آن دس فیس آف دس ارتھ. اتنا ہی تھا. آپ سوچیں نا, آپ کی پسند کا کوئی اسپیکر آ رہا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں میں اپنے سارے کام چھوڑ کے وہاں پہنچ جاؤں اور میں کسی طرح سے ان کا لیکچر سن لوں یا ان کی ٹاک سن لوں. آپ سوچیں کہ جس شہر میں, جس مدینہ میں رسول اللہ موجود ہیں, وہاں ہر خطبہ رسول اللہ خود دیتے ہیں. 5 وقت کی نمازوں میں امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کراتے ہیں. کوئی درس دینا ہوتا ہے تو آپ خود دیتے ہیں, تربیت کرنی ہوتی ہے تو آپ کرتے ہیں, کسی کا نماز جنازہ پڑھانا ہوتا ہے تو آپ پڑھاتے ہیں. ایز اے مینٹور آپ موجود ہیں, تربیت کرنے کے لیے آپ موجود ہیں, کندھا دینے کے لیے آپ موجود ہیں. تو یہ ایسوسیشن جب آپ صحابہ کی اور رسول اللہ کی دیکھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یقیناً وہ ایک ایسے ٹائم میں تھے جس میں رسول اللہ سے محبت کا لیول کچھ اور ہی تھا. آپ سوچیں وہ صحابہ جن کا محبت کا لیول ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کا سب سے کمزور ترین کا جو ایمان تھا صحابہ میں, جو صحابہ میں سب سے کمزور ترین کا تھا, وہ آج کا کوئی اسکالر ہے مسلمانوں کا, مطلب جو آج کے اسکالر کا لیول ہوگا ایمان کا, صحابہ میں سے جو سب سے لوئسٹ ایمان والا تھا وہ وہاں ہوگا. آپ اور میں امیجن نہیں کر سکتے نا اس ٹائم کو کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں سمجھانے کے لیے, بتانے کے لیے, قرآن کی ایکسپلینیشن کے لیے, اور آپ کے کردار کو دیکھ کر اور صحابہ کے اندر محبت بڑھتی تھی. عربی کی مشہور سینگ جو صحابہ ہمیشہ سے جانتے تھے اسلام آنے سے پہلے سے, اس لیے کہ عربی بولنے والے تھے, وہ کہتے تھے اتقی غضب الحلیم, جو بہت حلم والا انسان ہو, جو بڑا کنٹرولڈ رکھنے والا اپنے ٹیمپر کو انسان ہو, جس کا فوربیرنس کا لیول بڑا ہائی ہو. حلیم کہتے ہیں ایسا شخص جس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ نہیں آتا, جو اپنے غصے کا اظہار نہیں کرتا. عرب اس کو حلیم کہا کرتے تھے. اور عرب کی مشہور سینگ تھی اتقی غضب الحلیم, ایسے انسان کے غصے سے ڈرو جو ریئرلی غصہ کرتا ہے. یہ انسانوں میں عام چیز آپ کو نظر آئے گی. آپ اپنے خاندانوں میں دیکھ لیں, آپ اپنے دوستوں میں دیکھ لیں, جس کو جنرلی غصہ نہیں آتا ہوگا, اگر اس کو کبھی غصہ آئے گا تو وہ اپنی حدیں کراس کر جائے گا. اٹس اے جنرل سینگ, انسانوں پر اپلائی کرتی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جتنا ان کے کردار کو دیکھتے ہیں, یا صحابہ اپنی آنکھوں سے آبزرو کرتے تھے, وہ کہتے تھے اللہ کے رسول ایسے سینٹڈ لیف ہیں کہ آپ جتنا ان کو اسکریچ کرتے جائیں, جتنا ان کے بارے میں علم حاصل کرتے جائیں, اتنے ان کی کردار کی خوبصورتی سامنے آتی جاتی ہے. آپ لوگ پلیز تھوڑا سا سامنے آ جائیں, وہ پیچھے جگہ نہیں ہے, اور آپ بالکل آگے آ جائیں. جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو آپ ڈیپ اسٹڈی کرتے جائیں, اتنا اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ کی جو مسک ہے, جو کردار کی خوشبو ہے, وہ سویٹ سے سویٹ ہوتی چلی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں بھی, صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں لگتا تھا کہ اس وقت ان کو غصہ آئے گا, اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آیا کرتا تھا. تو یہ سیرت کی بہترین چیزیں آپ کو اور مجھے اللہ کے رسول سے محبت کرنے میں قریب کرتے ہیں. کیوں نہ محبت کریں ہم رسول اللہ سے. ایک مشہور نریشن جو آپ کو اکثر کتابوں میں ملتی ہے, جس میں پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ ظہر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلے اور ان کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا. پیٹ پر پتھر کیوں باندھا جاتا تھا؟ اس لیے کہ بھوک کا یہ عالم ہوتا تھا کہ مسل کو یہ آپ کے اسٹمک مسلس کو یہ تسلی دلانے کے لیے کہ وہ کانٹریکشن بہت نہ کرے. جب بھوک بہت لگتی ہے تو آپ کے جو اسٹمک ہوتا ہے وہ گراؤل کرتا ہے نا, بولتا ہے. تو جب بہت فاقے ہوتے تھے, جب بہت بھوک کا وقت ہوتا تھا, تو یہ صحابہ اپنے اوپر پتھر باندھ لیا کرتے تھے تاکہ ایک فالز ہوپ اسٹمک کو مل جائے کہ جیسے وہ بھرا ہوا ہے. تو جب حضرت ابو بکر اپنے گھر سے نکلے تو انہوں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا تھا. یہ ان یوزول ٹائم تھا جس میں باہر نہیں نکلتے تھے عرب کے لوگ. گرمی ہوتی تھی, صحرا تھا, ظہر کے بعد قیلولہ کرتے تھے, آرام کیا کرتے تھے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے گھر سے باہر آ رہے ہیں اور ان کے پیٹ پر بھی پتھر بندھا ہوا ہے. کچھ دیر کے بعد ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے تھے. اور ہم محبت نہ کریں اس شخص سے جس نے اپنی زندگی صرف اور صرف امت کی خدمت میں, امت کو پیغام پہنچانے میں, امت کو اپلفٹ کرنے میں
اور امتیوں کے اندر اتحاد اور محبت ڈیولپ کرنے میں گزار دے. کیوں نہ محبت کریں ہم رسول اللہ سے. اپنی میز کے سامنے جب بیٹھیں اور جب ان گنت ڈشز رکھی ہوتی ہیں, کتنی مرتبہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک یاد آتی ہے. اللہ نے تو کہا ہے کہ ان سے زیادہ محبت کرنی ہے. کیوں نہ محبت کریں اللہ کے رسول سے جن کے ہاتھ کی انگلی کے ایک اشارے پر اللہ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا. کیوں نہ محبت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. کیوں نہ محبت کریں اللہ کے رسول سے کہ جن کو ہدایت کا ذریعہ بنایا گیا ہے آخری آنے والے انسان تک کے لیے. کیوں نہ محبت کریں رسول اللہ سے کہ جو اس موقع پر بھی آپ کو اور مجھے فکر کر رہے ہوں گے جب ہر ایک کو نفسی نفسی کا معاملہ ہوگا. روز محشر ہر انسان, ہر نبی, ایون ابراہیم علیہ السلام بھی, ابراہیم علیہ السلام تو امام الناس ہے نا, امام ہے انسانوں کے, ہر انسان اس موقع پر نفسی نفسی کر رہا ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امتی 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 امتی. کیوں نہ محبت کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جن کے لیے نریشنز میں آتا ہے کہ وہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. جب گیٹ کیپر جنت کا پوچھے گا کہ کون ہے تو اللہ کے رسول کہیں گے محمد ابن عبداللہ, محمد ابن عبداللہ. تو جب جنت کا کیپر یہ نام سنے گا تو دروازہ کھولے گا اور کہے گا آپ کا تو ہم کئی سالوں سے انتظار کر رہے تھے, اور وہ ویلکم کرے گا. اور اللہ کے رسول کہیں گے میں داخل نہیں ہوں گا اس جنت میں جب تک کہ میری امت اس میں داخل نہ ہو جائے. کیوں نہ محبت کریں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کے آخری الفاظ میں بھی امت کی فکر تھی. اگر آپ آخری الفاظ, آخری نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں, وہ وقت موت کا وقت جس میں انسان کو صرف اپنی فکر ہوتی ہے, اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے, اپنے مال کی فکر ہوتی ہے, اپنے گھر والوں کی فکر ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جب خراب ہوئی ہے, جب آپ کے وصال کا وقت قریب تھا, 29 صفر تھا, 29 صفر کا مہینہ تھا. 29 صفر کو نماز جنازہ پڑھا کر جب آپ آئے واپس تو آپ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی. آپ کے سر میں درد تھا اور بائی دا ٹائم آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے ہیں تو آپ کو بخار ہو گیا تھا. 29 صفر سے لے کر 12 ربیع الاول تک کانسٹنٹلی آپ کو بخار اور سر درد آن اینڈ آف آتا رہا. جمعرات کو آپ نے نماز کی امامت کرائی. اس کے بعد بخار کی وجہ سے آپ دوسری نماز نہیں پڑھا سکے تو اپنے صحابہ سے کہا کہ مجھے 7 اونٹوں کا 7 کنووں کا پانی جو ہے اس سے غسل دیا جائے. مشکیزہ میں پانی لایا گیا. ام سلمہ کے گھر سے ایک ٹب لا کر حضرت عائشہ کے گھر میں ٹب نہیں تھا. کین وی امیجن, حضرت عائشہ کے گھر میں کوئی ایسا ٹب نہیں تھا جس میں بیٹھ کر رسول اللہ نہاتے یا ان کو غسل دیا جاتا. تو بخار کی کمی کو دور کرنے کے لیے آپ کے اوپر 7 مشکیزہ کا پانی جو تھا 7 کنووں کا وہ تھوڑا تھوڑا ڈالا گیا. بخار میں کچھ کمی آئی لیکن یہ کانسٹنٹ پر آپ کا بخار اور سر درد مستقل رہا. پھر ایک ٹائم آیا جس میں آپ کی ہمت نہیں ہوئی کہ آپ عشاء جمعرات کی پڑھانے کے لیے مسجد میں جا سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا عشاء کا وقت ہو گیا؟ حضرت عائشہ نے کہا ہو گیا. آپ نے ہمت کی اٹھنے کی, آپ سے اٹھا نہیں گیا, آپ بے ہوش ہو کر گر گئے. پھر جب آپ کو ہوش آیا اور آپ نے پھر اپنے آپ کو تھوڑا سنبھالا تو آپ نے حضرت عائشہ سے پھر پوچھا کیا عشاء ہو گئی؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے. پھر اٹھے لیکن نہیں اٹھا گیا تو سر اپنا دوبارہ ٹکا دیا. تیسری دفعہ جب پھر پوچھا اور اٹھنے کی ہمت کی اور ضعف کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے نہیں اٹھا گیا, تب حضرت عائشہ سے رسول اللہ نے کہا کہ ابو بکر سے کہیں کہ نماز پڑھائیں. حضرت ابو بکر کو نماز اس وقت پڑھنے کا رسول اللہ نے حکم دیا. حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی. جمعے کا دن اور ہفتے کا دن, یہ دونوں دن کی نمازیں اللہ کے صحابی رسول ابو بکر صدیق نے پڑھائیں. ایک دن سیٹرڈے یا فرائیڈے کا دونوں میں سے آتا ہے کہ جس میں رسول اللہ ظہر کی نماز میں جب ابو بکر امامت کرا رہے تھے تب اپنے حجرے سے باہر آئے تھے, لیکن امامت کراتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کر دیا کہ میں امامت نہیں کراؤں گا اور پاس آ کے بیٹھ گئے تھے. اس کے بعد جب منڈے مارننگ آیا ہے جس میں آپ کا انتقال ہوا ہے 12 ربیع الاول, فجر کی امامت حضرت ابو بکر صدیق کرا رہے تھے. آپ نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹا کر دیکھا اور آپ کو بہت خوشی ہوئی کہ آپ کی امت نماز پڑھ رہی ہے. اس کے بعد اشراق کے بعد آپ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی. آپ نے حضرت عائشہ کو کہا کہ ایک ایک کر کے اشارہ کیا. تمام ازواج آئیں, آپ سے ملیں
اور آپ سے ملی لیکن آپ نے کوئی بات نہیں کی. ازواج چلی گئیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں, اور جب حضرت فاطمہ آئیں تو رسول اللہ نے ان کے کان میں 2 باتیں کی تھیں جو آپ نے ہمیشہ سنی ہے, کہ ایک بات کہی تو آپ رو دیں, دوسری بات کہی تو آپ مسکرا دیں. حضرت عائشہ کے پوچھنے پر حضرت فاطمہ نے بتایا تھا کہ پہلی بار جب میں روئی تھی تو میرے والد نے کہا تھا کہ اب تمہارے والد کے جانے کا وقت آ گیا ہے, اور دوسری بات جب میرے کان میں کہی اور میں مسکرائی تو انہوں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے میرے گھر میں مجھ سے ملنے والی تم ہوگی. 24 سال کی عمر میں 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تھا. حضرت فاطمہ کے پاس حضرت علی آئے رضی اللہ عنہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کمر پر محبت سے ہاتھ پھیرا. اس کے بعد حسن اور حسین آئے. اب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے, جو روایات آتی ہیں, جو سیرت میں آپ کو واقعات ملتے ہیں. جب حسن اور حسین آئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے. واللہ عالم, ایک سیرت نگار نے اپنے الفاظ میں لکھا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے, nobody knows, لیکن وہ کہنا یہ تھا ہو سکتا ہے انہوں نے بھی ایسے لکھا ہے, ممکن ہے کہ اللہ کے رسول کا رونا اس وقت اللہ کی طرف سے ان کو پتہ چلا ہو کہ ایک زہر میں ڈوبے گا میرا نواسا اور ایک کا سر نیزے پہ چڑھایا جائے گا. تو ان دونوں کے بعد, ان دونوں کو رخصت کرنے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بہت لمبی نریشن آتی ہے کہ پھر جبرائیل علیہ السلام آئے, اور جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ چاہ رہا ہے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں یا اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تو جب جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ کے پاس آ کر یہ پوچھا تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ سے پوچھو میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا. جب نواسے آئے, اور اگر آنکھوں میں آنسو اس وجہ سے آئے تھے واللہ عالم کہ وہ اللہ نے علم دیا تھا کہ یہ آپ کے نواسوں کا آپ کے بعد ہوگا, یا نہیں بھی آیا تھا, اپنے نواسوں کے لیے تو دعا نہیں کی. جبرائیل سے یہ تو نہیں کہا کہ پوچھ کر آؤ کہ میرے بعد میرے نواسوں کا اور میری بیٹی کا اور میری ازواج کا کیا ہوگا, نتھنگ. جبرائیل علیہ السلام سے کہا اللہ سے پوچھو میری امت کا میرے بعد کیا ہوگا. جبرائیل علیہ السلام گئے اور واپس آئے اور آپ کو بتایا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. اور وہ حقیقت ہے. بہت سے اسکالرز نے بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں اور دل پر لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی, آپ کا کنسرن تھا, آپ کا دل سے محبت کرنا تھا امت کے لیے, آپ کا کیئرنگ ہونا تھا کہ اللہ کے رسول چاہتے تو اپنی گھر والوں کا اہل البیت کا ذکر کرتے, لیکن آپ نے اپنی امت کا ذکر کیا. اور یہ اللہ کے رسول کا کنسرن تھا جس کی وجہ سے آج انڈیویجولی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں خنزیر یا بندر میں بنا دیا جاتا. ہم کلیکٹیو عذاب کی تو بات ہی نہیں کر رہے, وہ تو ختم ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہم تو بات کر رہے ہیں ایک انسان کا اس کے گناہوں کی وجہ سے خنزیر یا بندر بن جانا. یہ اللہ کے رسول کی اس امت کو دعا ہے. فکر تھی نا آپ کو, آپ نے کہا تھا پوچھ کر آئیے جبرائیل کہ میری امت کا میرے بعد کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے میسج بھجوایا تھا کہ آپ کا رب آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑے گا. امت ہی رب کی فکر نہ کرے, امت ہی رسول کی تعلیمات کو اگنور کر دے, امت ہی اللہ کے کلام کو جو ہے وہ بیک برنر پر ڈال دے, تو اس میں قصور سارا کا سارا تو امتیوں کا ہوا. امتی ہی متحد نہ رہ سکیں, کسی پر کفر کا فتویٰ لگائیں, کسی پر گستاخ رسول کا فتویٰ لگائیں, کسی کو کچھ کہیں اور کسی کو کچھ کہیں, اتحاد ختم. تو اللہ حفاظت پھر کیسے کرے گا؟ پھر بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ ہمارے چہرے میں بگڑ جاتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اور اس کے بعد پھر وہ لمبی ایک روایت آتی ہے کہ ملک الموت آئے جب اللہ کے رسول نے اجازت دے دی, اس لیے کہ جبرائیل نے کہا تھا میرے اللہ نے کہا ہے اگر میرے رسول میرے حبیب اجازت دیں تو روح قبض کرنا ورنہ واپس آ جانا. جب اللہ کے رسول نے اجازت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے دے دی تو دروازے پر ملک الموت آ کر کھڑے ہو گئے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی. ملک الموت کبھی کسی سے اجازت طلب نہیں کرتے, واحد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے اجازت طلب کی گئی, اور آ کر سلام کیا. کسی کو سلام بھی نہیں کرتے. جب آپ کی وہ میرے سامنے آئیں گے کوئی سلام نہیں کریں گے آپ کو اور مجھے. اللہ کرے کہ جب آئیں تو ہم ایسے حال میں اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہوں جس میں ہمارا رب ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے انجام سے راضی ہوں. اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے اوپر اللہ کے حبیب کی روح قبض کی گئی. کیوں نہ محبت کریں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, جن کے آخری 2 الفاظ تھے نماز وما ملکت ایمانکم. عورتیں جو تمہارے دائیں ہاتھ پوزیسٹ کرتے ہیں, جو تمہاری ذمہ داری ہیں, مردوں کو کہہ کے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما ملکت ایمانکم. عربی میں یہ محاورہ, قرآن کا یہ ایکسپریشن استعمال ہوتا ہے کمزور طبقے کے لیے, چاہے اس میں عورتیں ہوں, چاہے اس میں بچے ہوں,
چاہے اس میں یتیم ہو، چاہے اس میں مساکین ہو یا غربا ہو، سب آ گئے. کیوں نہ محبت کریں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور ہمیں کنسٹرکشن محسوس ہوتی ہے کہ جب ہم احادیث پڑھتے ہیں اور ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے اس پر عمل کیا جائے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، ایک محبت کو زندہ کرنے کا مہینہ ہے. اس کو زندہ کیجئے، اور زندہ ایسے کیجئے کہ آپ کی اور میرے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زندگی میں ہر موقع پر موجود رہے. صحابہ کے لیے آتا ہے، عبداللہ ابن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پڑھایا کرتے تھے جیسے ہم ان کو قرآن پڑھاتے تھے. ہم کہاں اپنے بچوں کو ایسی سیرت پڑھاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں، پڑھ تو لیتے ہیں اسکول میں، اسلامیات کے اندر کافی سیرت ان کو آ جاتی ہے. میں نے ماں ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو کتنی مرتبہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائی. جیسے آپ بتائیں گی، جیسے آپ محبت ڈیولپ کر سکیں گی، ٹیچر کے پاس تھوڑی اتنا ٹائم ہوگا کہ وہ 30 بچوں کو یا 40 بچوں کو اس محبت کے ڈیولپ کرتے ہوئے سکھا سکے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک محبت کرنا. دوسرا، یاد رکھیں صحابہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے تھے، جو اللہ کے رسول کی پریزنس میں نہ صرف محبت محسوس کرتے تھے بلکہ کہا کرتے تھے ہم اللہ کے رسول کی پریزنس میں خود ہی اچھے ہو جاتے ہیں. دیٹ واز دا امپیکٹ آف ہز پرسنالٹی، کہ جس ماحول میں اللہ کے رسول ہوتے تھے لوگ اچھے ہو جایا کرتے تھے، لوگ نیک ہو جایا کرتے تھے. کیوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت حنظلہ نے یہ بات کہی تھی کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان سکائی ہائی ہوتا ہے، اور جب ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے مارکیٹ پلیس میں، اپنے کاروبار میں ہوتے ہیں تو حضرت حنظلہ نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے میں منافق ہو گیا. حالانکہ یہ وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا تھا. حضرت ابو بکر نے، وہ حضرت ابو بکر جن کے لیے کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر الناس بعد رسول اللہ ابا بکر، انسانوں میں رسول اللہ کے بعد سب سے بہترین حضرت ابو بکر صدیق ہیں. وخیر الناس بعد ابی بکر عمر، اور ابو بکر کے بعد سب سے بہترین حضرت عمر رضی اللہ عنہ. وہ حضرت ابو بکر جن کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا لاتخذت ابو بکر، تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا. لاتخذت ابا بکر، تو میں ابا بکر کو اپنا خلیل بناتا. یہ حضرت ابو بکر جن کا ایمان سب سے سکائی ہائی تھا، یہ بھی اللہ کے رسول کی موجودگی میں نیک ہونا اپنے آپ کو فیل کیا کرتے تھے. باہر جاتے تھے تو ان کو لگتا تھا کہ میری نیکی کم ہو گئی. حضرت عمر یہی محسوس کرتے تھے. جب اللہ کے رسول سے پوچھا تو کیا کہا انہوں نے کہ اگر تمہارا وہی حال جو باہر جا کر ہو جو میرے ساتھ ہوتا ہے تو فرشتے تم سے گلیوں میں مصافحہ کریں. فرشتے کس جگہ گلیوں میں مصافحہ کریں گے؟ قرآن پڑھنے والے لوگ سورہ رات، سورہ رات میں کیا آتا ہے؟ وہاں آتا ہے سلام، فرشتے آ کر جنتیوں کو ان کی گلیوں میں، ان کے باغات میں، ان کے راستوں میں سلام کیا کریں گے. سلام علیکم بما صبرتم، سلام علیکم بما طبتم، کہ جو تم نے پاکیزگی اختیار کی. قرآن میں آتا ہے یدخلون علیہم فی کل باب. فرشتے سورہ رات کی آیات میں آتا ہے، I think 50s onward یہ آیت آتی ہے، یدخلون علیہم فی کل باب. جنتیوں کے لیے فرشتے ہر جگہ آ کے ان کو سلام کریں گے. کبھی باغ میں آ جائیں گے، کبھی آپ اپنے ٹیرس پہ کھڑی ہوں گی تو آ جائیں گے. اللہ ہمیں اہل جنت میں شامل فرمائے. اگر زندگی میں اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارا ایمان ایک جیسا رہے تو پھر تمہارے لیے تو یہ جنت بن جائے، جو کہ ممکن نہیں ہے. جب صحابہ کے لیے نہیں بنی تو آپ کی اور میرے لیے کیسے بن سکتی ہے؟ لیکن آپ محبت کا لیول تو سمجھیں. جو صحابہ کا تھا وہ میرا اور آپ کا نہیں ہو سکتا اگر ہم اپنے آپ کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں جوڑیں گے. آپ اور میں اللہ کے رسول کو ویسا نہیں جانتے جیسے صحابہ جانتے تھے. ایک بدو آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مسجد نبوی میں زور زور سے پکار کے کہہ رہا تھا اللہم احفظ بصری، احفظ بصری، اللہ میری نظر کو ختم کر دے، میری نظر بند کر دے، یعنی میری آئی سائٹ مجھ سے چھین لے. کیوں کہہ رہا تھا؟ حالانکہ یہ وہ بدو تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ شاید کوئی بھی نہیں جانتا تھا. That was the personality of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے امپورٹنٹ انسان تھے لیکن ہر ایک کو اتنا اسپیشل محسوس کراتے تھے کہ ہر ایک کو لگتا تھا کہ میں ان کا اسپیشل ہوں. یہ چیزیں ہیں جو آپ کو اور مجھے رسول اللہ کے بارے میں جاننی ہے تاکہ آپ اور میں اپنے اندر اس چیز کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. وہ بدو جس کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں اب میری آنکھیں رسول اللہ کے بعد کچھ نہ دیکھیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ
جن کے اوپر ہر طرح کا ہیوملیشن اور ٹارچر کیا گیا. اللہ کے رسول نے ان کو کیا آنر دیا, کتنا خاص محسوس کرایا کہ وہ مؤذن تھے مسجد نبوی کے. شین ادا نہیں کر سکتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ اذان دیا کرتے تھے. اور جو اذان بلالی ہے, ہم سب اس کا قصہ, ہم اس کے واقعات سمجھتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے انتقال کے بعد مدینہ میں رہ نہیں پائے. محبت کا لیول تھا نا, جب وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پر آتے تھے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتے. رہ نہیں سکے, مدینہ چھوڑ کر چلے گئے, سیریا چلے گئے, شام چلے گئے. 20 سال کے بعد واپس مدینہ آئے ہیں اور صحابہ کے بے حد اصرار پر جب انہوں نے دوبارہ اذان دی ہے تو کہا جاتا ہے مدینہ روتے ہوئے, گلیاں فلڈڈ ہو گئی تھی, لوگ مسجد نبوی کی طرف دوڑنا شروع ہو گئے. ان کو وہ وقت یاد آ گیا تھا جس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تھے. ہمارا یہ محبت کا لیول کہاں گیا؟ ہم کہاں محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول سے؟ اللہ کے رسول کی حدیثیں ہمارے سامنے آتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہاں تو کیا ہو گیا, فرض تھوڑی ہے, حدیث ہی ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میری امت میری محبت میں, ایموشنل اٹیچمنٹ میں حدود کراس کر سکتی ہے. آپ کے الفاظ آتے ہیں لا تطرونی, دیکھو میری تعریف میں ایگزاجریشن مت کرنا, کما اطرت النصارى, جس طرح سے عیسائیوں نے ایگزاجریشن کیا ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے محبت تو کرنی ہے, اسلام کا تقاضا ہے کہ جہاں جہاں بات آتی ہے اللہ سے محبت کی, وہاں آٹومیٹک اللہ کے رسول سے محبت کی بات آتی ہے. جہاں جہاں بات آتی ہے اللہ کی اطاعت کی قرآن میں, وہاں آٹومیٹک آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ملتی ہے. تو یہ تو کہہ دیا کہ محبت مجھ سے زیادہ کرنی ہے, لیکن ساتھ ساتھ بیلنس دیا ہے. محبت کرنی ہے بالکل, اپنی جان اور اپنی اولاد اور اپنے مال سے زیادہ کرنی ہے, بٹ پلیز ڈونٹ ایگزیجریٹ ان مائی پریز. لا تطرونی, ایگزیجریشن مت کرنا. جیسے کہ نصارہ کی تعریف میں کرسچنز نے, جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں کرسچنز نے ایگزیجریشن کیا. آپ کی اور میرے لیے جو درجہ ہے محبت کا, اسکالرز کہتے ہیں جو مسلمانوں کو رسول اللہ سے محبت کا درجہ دیا گیا ہے وہ اسٹیشن ایموشنل اسٹیشن سے زیادہ ہے. وہ اسٹیشن ہے اتباع کا. اسی لیے آپ کو ٹائٹل بتایا ہے کمال المحبہ الاتباع. محبت کا کلائمیکس کیا ہوگا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی مینیفیسٹیشن میں اپنی زندگی گزار دوں. ایون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے لوگ موجود تھے کہ جو یہ کلیم کرتے تھے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے مدینہ میں بہت سے مسلمان ہوئے اور اس میں بہت سے الگ سے موٹیوز پیچھے تھے. مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا, مدینہ میں منافقین بھی تھے. بہت سے لوگ اپنے صرف کسی ویسٹرن انٹرسٹ کی وجہ سے مسلمان ہو گئے, بہت سے لوگ جو ہیں وہ ٹرائبل پروٹیکشن کی وجہ سے مسلمان ہو گئے. تو ایک گروہ تھا, امام حسن البصری لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایون جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں موجود تھے دنیا میں, تو ایک گروہ تھا جو کلیم کیا کرتا تھا کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. تو اللہ نے ایک آیت نازل کی, زعم قوم ان يحبون اللہ فابتلاہم هذه الآیہ. امام حسن البصری لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ اللہ نے ایک قوم کو دیکھا, ایک گروہ کو دیکھا جو کلیم کرتا تھا, زعم قوم, ان کا کلیم تھا, ان کو زوم تھا کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ نے ان کو آزمایا. اسی دور میں جب رسول اللہ موجود تھے قرآن نازل ہو رہا تھا. فَبَتَلَاهُمْ هَذِهِ الْآيَةُ, سورۃ آل عمران کی آیت ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ, یا اللہ, اے اللہ کے رسول ان کو بتا دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے, فَاتَّبِعُونِي, تو ان کو بتائیں کہ آپ کا اتباع کریں, تو میرا اتباع کرو. فَأَحِبُّونِي نہیں آیا خالی محبت کر لو, کہہ دو لاکھوں درود لاکھوں سلام بس کافی ہو جائے گا. فَأَحِبُّونِي نہیں آیا, کیا آیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِي. اٹس اے کنڈیشن. جو اللہ کے رسول کی اتباع کرے گا, یعنی ان کے پیچھے پیچھے چلے گا, ان کے خلق کو اپنانے کی کوشش کرے گا, ایٹ لیسٹ ٹرائیو کرے گا, ایٹ لیسٹ ٹرائیو فار دا گڈ اخلاق. فَاتَّبِعُونِی, جو ان کے پیچھے پیچھے چلے گا تو کیا ہوگا؟ پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. یحببکم اللہ, پھر اللہ تم سے محبت کرے گا.
اور اگر آپ کو اور مجھے اللہ کی محبت چاہیے تو مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے. کون سا اتباع کرنا ہے؟ پک اینڈ چوز ہے. جیسے قرآن میں پک اینڈ چوز آپ اور میں کرتے ہیں, نہ قرآن میں پک اینڈ چوز ہے, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں پک اینڈ چوز ہے. ایون آپ کو امام بصری کی ہی, امام حسن البصری ہی کی ایک اور تفسیر میں ملتا ہے, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ایک قوم تھی نا, ایک گروہ تھا, وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, تو اللہ نے ان کو جج کیا کہ ان کی اللہ سے محبت خالص ہے کہ نہیں ہے, تو اللہ نے کہا میرے رسول کا اتباع کرو, پتہ چل جائے گا تمہاری محبت خالص ہے یا نہیں ہے. جو رسول کہتے ہیں ویسے ہی کرو, جیسے رسول نے کہا ان کو محبت بھی ویسے ہی کرو جیسے وہ سمجھا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں. امام حسن بصری کہتے ہیں تو لوگوں نے پھر رسول کی اطاعت میں, اتباع میں پک اینڈ چوز شروع کر دیا. جیسے آپ اور میں بھی تو یہی کرتے ہیں, ہم ان سنتوں کو اپنا لیتے ہیں جن سے ہمارا لائف سٹائل نہیں بدلتا, ہم ان سنتوں کو اپنا لیتے ہیں جن سے ہمارا کمفرٹ زون نہیں ٹوٹتا, ہم ان سنتوں کو ایزیلی اپنا لیتے ہیں جس سے ہماری زندگی میں انکنوینئنس نہیں آتی. ہم سلیکٹو ہو جاتے ہیں نا سنتوں میں بھی. تو امام حسن البصری کہتے ہیں کہ اللہ نے پھر اس طرح کے لوگوں کے لیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 نازل کی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی میں اصلاح کر لیں. اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں آتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, من یرتد منکم عن دینہ, جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا. دین سے پھرنا کیوں ہو گیا؟ آدھی سنتیں مان رہے ہیں, اگر آدھی چھوڑ بھی رہے ہیں. اسلام میں پارشل اطاعت نہیں ہے, اسلام میں پارشل بندگی نہیں ہے. الہ صرف اللہ اور تعلیمات صرف فالو ہوں گی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. باقی اگر ہم اس سے باہر نکلیں گے تو ہم نفس کی عبادت کریں گے, نفس کی ہم جو ہے وہ پیروی کریں گے, نفس کا اتباع کریں گے. تو مائدہ میں آیا سورہ مائدہ آیت نمبر 54, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جو تم میں سے دین سے پھر جائے گا, فسوف یأتی اللہ بقوم, اللہ ان قریب ایک اور قوم لے کر آئے گا, یحبہم ویحبونہ, وہ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا. امام حسن البصری کہتے ہیں اگر مسلمانوں کو سنتوں میں پک اینڈ چوز کرنا ہی ہے, then go and pick the higher sunnahs. اور امام حسن البصری کے مطابق سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ہائر سناز جو ہیں ان کو مینشن کیا گیا. دس از ہز پوائنٹ آف ویو بٹ اٹ ہیز سو مچ ویٹیج. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں 4 صفات آئی ہیں ان لوگوں کی جو اللہ سے محبت کریں گے اینڈ ان ریسپانس اللہ ان سے محبت کرے گا. اور وجہ بتا دی, 4 صفات وہ کون سی ہوں گی. نمبر 1, اور یہ 4 وہ صفات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کلائمیکس پر تھے. آپ کو رسول اللہ سے محبت کرنی ہے, اصول الحب اتباع الحبیب, اللہ کے رسول اللہ کے حبیب ہیں, اللہ کے رسول ہمارے حبیب ہیں. اصول الحب, the principle of love کیا ہے؟ اتباع الحبیب. اپنے beloved کی فالوئنگ میں آگے بڑھیے, اس کے مطابق زندگی گزاریے. اور اللہ نے تو ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے 2 ہی چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں پیچھے, کتاب اور سنت. تو پہلی صفت سورہ مائدہ کی آیت 54 میں آئی جو اللہ کے رسول کے کردار کا ایک مین کریکٹرسٹک تھا. کیا؟ اذلۃ علی المؤمنین, مومنین کے ساتھ نرم, یعنی اعلیٰ اخلاق والے. یہ پہلی صفت ہے. آپ کو نعمتوں میں, آپ کو سنتوں میں سلیکٹو ہونا ہے, اپنا یہ سنت نمبر 1, مومنین کے ساتھ نرم. اذلۃ علی المؤمنین, you must be the best example of خلق, اخلاق بہترین ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی خوبصورتی کہ آپ کے ساتھ جب سامنے والا بدتمیزی کرتا تھا, انسلٹنگ ہوتا تھا, آپ اور کام اور کمپوزڈ ہو جایا کرتے تھے. آپ اور اپنے آپ کو مزید اس وقت ایک ڈگنیٹی کے ساتھ سامنے لایا کرتے تھے. حلم آپ کی کوالٹی تھی, حلم آپ کی کوالٹی تھی. ایک حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی, اور نصیحت میں کہا, یا ابا ہریرہ علیک بحسن الخلق, علیک بحسن الخلق, تم پر فرض ہے کہ تم حسن اخلاق اپناؤ. حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا, حسن اخلاق کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا,
तसिलु मन क़तअका, जो तुमसे कटे उससे जुड़ो। वतअफु अम्मन ज़लमका, उसको माफ कर दो जो तुम पर जुल्म करे। वतुअति मन हर्रमका, उसको दो जो तुमसे अपना हाथ रोक ले। आसान है। सुन्नत नंबर 1 ही चल रही है अभी तो। सिलेक्टिव होना है ना सुन्नतों में। हम कहते हैं हम सारी सुन्नतें कैसे अपना सकते हैं, हम कमजोर इंसान, हम 21वीं सेंचुरी के लोग, आजमाइशें इतनी हैं, फितने इतने हैं, मुश्किलात इतनी हैं, प्रेशर्स इतने हैं, बच्चियां कहती हैं पीयर प्रेशर इतना है। इट्स ओके, आपको सिलेक्टिव होना है। आई एम गिविंग यू अ सिलेबस ऑफ अ सिलेक्टिव सुन्ना, लेकर जाइए अपने साथ। इन 4 सुन्नतों पर अमल करना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है अल्लाह हमारा आसान हिसाब लेगा और अल्लाह हमें सुरखुरू करेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। हमारा यहाँ आने का कोई मकसद नहीं होता, हम कोई इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन के लिए आकर नहीं बैठते हैं। हम यहाँ आते हैं कोई अच्छी बात अपने साथ ले जाने के लिए। तो जब हम लेकर जाने के लिए आए हैं तो अपने हाथ में 4 बुलेट पॉइंट्स तो लेकर जाए ना, कि अल्लाह के रसूल से मोहब्बत को कैसे मैनिफेस्ट करेंगे। अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, मोमिनीन के साथ नरम। क्या आपके आसपास सब लोग मोमिन हैं? मैं नहीं कह रही कि आप कहेंगे हमें क्या पता उनका ईमान कितना है। अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, आपके और मेरे इर्द गिर्द सब मुसलमान हैं। सो आई विल कंसिडर देम मोमिन अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अपने ईमान पर शक हो सकता है, लेकिन मुझे ये नहीं कहा गया कि आप सामने वाले के ईमान को चेक करना शुरू कर दें। हमें नहीं पता सामने वाला पता नहीं कितना ईमान वाला हो। मीनिंग में नो, अपने ईमान को गेज करें, अपने ईमान की फिक्र करें। अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, और अल्लाह के रसूल ने क्राइटेरिया बता दिया है, जो तुमसे कटे उससे जुड़ो। अपने खानदान वालों के बारे में सोचें, सब मोमिन हैं? आपके नहीं तो सब तो नहीं है, सब मोमिन है। अपने बारे में आईने में खड़े होकर मुझे शक हो सकता है अपने बारे में, उसमें भी मैं अल्लाह से अच्छा गुमान रखने की कोशिश करूंगी। माफ कर दें उसको जिसने आपके साथ जुल्म किया है। इज इट इजी? उसको नहीं माफ करना जिसके साथ आपने ज्यादती की है। दैट इज इजी। ज्यादती आपने की थी, आपके हाँ मैंने माफ कर दिया। आपने किस बात का माफ कर दिया? आपको सॉरी बोलना था बहन। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं उसको माफ करो जिसने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, और उसको दो तो मन हर्रमका, जिसने तुमसे हाथ रोक लिया है, जो तुम्हारे घर नहीं आता, जो तुम्हारे घर खाना नहीं भेजता, जो तुम्हें गिफ्ट नहीं देता। जाओ, मिलो, माफ करो और गिफ्ट भी लेकर जाओ। दिस इज सुन्नत नंबर 1। अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, मुमिनीन के ऊपर नरम होते हैं। और ये अपनाना पड़ेगा आपको और मुझे। नहीं अपनाएंगे तो फिर मेरे और आपके अंदर वो खूबी नहीं आएगी। ये खूबी अगर हम समझ जाएंगे तो हम ये बार बार सवाल नहीं पूछेंगे। हम मिलाद कर ले रबीउल अव्वल में। दिल चाहता है ये वाली एक हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें अबू हुरैरा को आपने नसीहत की है हुस्न खुल्क की, ये घोल कर हम सब पी लें। अगर हम इसमें लग जाएंगे वापस टाइम नहीं होगा मिलाद करने का। मिलाद का मकसद क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को जिंदा करना। कीजिए जिंदा, शरीयत के दायरे में कीजिएगा बस। नाउ आई डोंट हैव टाइम टू टेल यू व्हाट इज द शरीयत का दायरा फॉर दैट थिंग। मेरा टॉपिक वो नहीं है, लेकिन ये समझे कि ये आसान नहीं है। आपने फोकस इत्तिबा पर करा है। इवन आप सीरत रसूल पढ़ें, एक औरत, एक खातून जो कि बहुत यूनिक कैरेक्टर है सीरत रसूल का, जो उस वक्त से मौजूद थी जब से आप पैदा हुए और आपकी मौत के बाद भी हयात रही, आपके इंतकाल के बाद भी हयात रही। ऐमन, जिनका नाम बरका आता है, वो खातून जो हजरत आमना बिनते वाहब के साथ डिलीवरी के टाइम पर मौजूद थी। ऐमन, बरका नाम था उनका। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया उस वक्त भी हयात थी ये। और इनके लिए आता है कि कॉन्स्टेंटली हर बैटल फील्ड में जा जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र किया करते थे। शी वॉज द वन जिनको रसूलुल्लाह कहा करते थे मेरी माँ के बाद, और उम्मी कहकर पुकारा करते थे, मेरी अम्मी। जब अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया, इवन ये औरत आपको और मुझे बता रही है कि असल में इत्तिबा और मोहब्बत होती क्या है। इनसे बढ़कर कोई रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता होगा? ये वो खातून है
کہ جن کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جاتے ہیں رسول اللہ کے انتقال کے بعد ان کو سہارا دینے کے لیے، ان کو تسلی کرنے کے لیے کہ یہ بہت زیادہ ڈپریس ہوں گے اس وقت، اس لیے کہ اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتی تھیں. ظاہر بات ہے ہم عام بھی اپنے گھروں میں یہی چیز الحمدللہ مسلمان ہوتے ہوئے پریکٹس کرتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم گھر والوں کو جانے والے کی نیکیاں بتاتے ہیں کہ اچھے تھے، اللہ آگے بھی ان کے ساتھ اچھا کرے گا. تو حضرت ابو بکر بھی اسی طرح سے ایمن سے بات کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول کے آگے کے معاملے بہت اچھے ہوں گے، آپ بہت اچھے حال میں ہوں گے، دنیا میں تو آپ بہت تکلیف میں رہے. تو ایمن کہتی ہیں ہاں میں اللہ کے رسول سے محبت کرتی ہوں، میں ان کو مس کر رہی ہوں، میں ان کو بہت زیادہ یاد کرتی ہوں، اگر میں رو اس لیے نہیں رہی، اب کی لے ان الوحی، میں تو وحی کی وجہ سے رو رہی ہوں، اس لیے کہ اللہ کے رسول آخری رسول تھے اور اب وحی کا دروازہ بند ہو گیا، اب کبھی وحی نہیں آئے گی. انا بخیر ما دام الاسلام بخیر، میں ٹھیک ہوں جب تک اسلام ٹھیک ہے. آپ کی اور میری ایسوسیشن ہے اسلام سے؟ آج اسلام ٹھیک ہے؟ نہیں، ہم کہتے ہیں ہم تو ٹھیک ہے نا، اسلام ٹھیک نہیں ہے تو کیا ہو گیا، forget about it. سنبھالیں گے مولوی، ان کا کام ہے، وہ درس دینے والی آنٹی، ان کا کام ہے سنبھالیں اسلام کو. ایک عورت آپ کو اور مجھے بتا رہی ہے محبت کا تقاضا کیا ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے اسلام سلامت رہے. اسلام سلامت رہتا ہے جب اس کے احکامات کو عملی طور پر مسلمان اپناتے ہیں، ڈیلی مینیفیسٹیشن میں جب اسلام آتا ہے. اسلام سلامت رہتا ہے جب قرآن اور وحی کو ویلیو کیا جاتا ہے، لوگ قرآن اور وحی کو سمجھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، اپنے علم کو عمل میں کنورٹ کرتے ہیں، تب اسلام خیر میں ہوتا ہے. ایک عورت نے اتنا پروفاؤنڈ میسج دیا، انا بخیر ما دام الاسلام بخیر، میں خیریت سے ہوں جب تک اسلام خیریت سے. اور اگر اسلام خیریت سے نہیں ہے تو آپ کی میری تو راتوں کی نیند ہو جانی چاہیے. پھر آپ اور میں قربانی دیتے ہوئے نہ گھبرائیں، لیکن ہم سب تو قربانی دیتے ہوئے گھبراتے ہیں، نفس پر چوٹ لگتی ہے نا. وہ حب جو دل کے اندر ہے، ہم نے اپنے دلوں کو ایلینیٹ کر دیا ہے، ہمارے دل عقل سے کنیکٹڈ نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے لب اور عقل، دل کا لب اور عقل کا لب کنیکٹڈ ہونا چاہیے، ہمارا کنیکٹڈ نہیں ہے، اس لیے ہمیں محبت محسوس نہیں ہوتی. کتنے لوگ میلاد اٹینڈ کرنے کے بعد اخلاق کے بہترین ہو جاتے ہیں. آپ کی میرے سامنے مثالیں موجود ہیں، آپ مجھے بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے. اذلۃ علی المؤمنین، ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنا سیکھیں. مسلمان ایک جسم کی طرح ہوتا ہے، اختلاف اپنی جگہ. آپ کے 4 بچے ہیں، چاروں ایک الگ الگ مائنڈ سیٹ کے ہیں، لڑتے ہیں تو آپ چاروں کو دھکا مار کے گھر سے باہر نکال دیں گی. تم چاروں میں اتنا اختلاف ہے، میں ابینڈن کر رہی ہوں تم چاروں کو، جب میں تم سے باتیں نہیں کرتی. آپ کو اور مجھ سے، آپ کو مجھ سے، مجھے آپ سے کئی اختلاف ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہم ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑ دیں، ہم ایک دوسرے کو اچھی باتیں بتانا چھوڑ دیں. ہماری آبلیگیشن سیم ہے، ہمارا اتحاد ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، ہماری مسجد نبوی ایک ہے. رسول سے محبت کرنے پر تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا. رسول نے خود کہا ہے کہ میری اتباع کیسے ہوگی، مجھے محبت کا تقاضا کیا ہے. اور اگر رسول کی بات یاد نہیں رہتی تو قرآن کھولیے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم. تب بھی اللہ نے کہا ہے کوشش کرو گے تم اللہ کے رسول سے محبت اور اتباع کی، پر تم اس لیول تک پہنچ نہیں سکتے ہو. تم اپنے ساتھ سنت نمبر 1 لے کر جائیں، اذلۃ علی المؤمنین. آج کے بعد لوگوں کو معاف کر دیں، جس نے ظلم کیا ہے اس کو معاف کر دیں، جو آپ سے رکتا ہے اس کو دیں، اور جو آپ کے ساتھ سختی سے بات کرتا ہے آپ اس کے ساتھ نرمی سے بات کریں. رحمی رشتے توڑے نہیں جاتے. دوسری صفت جو سنت ہم اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیں، جو قرآن میں صفت آئی ہے اور رسول اللہ کے کردار کی بہترین سنت ہے، عزت علی الکافرین، پرائڈ ود ڈس بلیورس. ڈس بلیورس کے ساتھ ایک ڈیسنٹ رویہ. عزت علی الکافرین کا مطلب یہ نہیں ہے سامنے پوچھا تم کافر ہو، تھپڑ، تم کافر کیوں ہو. یہ نہیں کہ ان کو دیکھ کے ان کو پش کر دو. عزت علی الکافرین کی جتنی آج ضرورت ہے، آج سے 40 سال پہلے ضرورت نہیں تھی. جتنا سوری مسلم ڈیولپ ہو رہا ہے نا،
عزت علی الکافرین بی لیو ود یور فیتھ ود اے پرائڈ. کافر کو دیکھ کر اپنے ایمان پر مت شرمانا. ہم شرماتے ہیں کہ نہیں شرماتے ہیں؟ ذرا سی ایک گیدرنگ شفٹ آتی ہے, یہاں پر سر پر دوپٹہ پہننا کتنا آسان ہے, یہاں چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا کتنا آسان ہے, یہاں کوئی سلام کا جواب دے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا کتنا آسان ہے. جائیے کسی کارپوریٹ ڈنر میں اور پھر بولیے چھینک آنے کے بعد الحمدللہ, پھر کہیے وعلیکم السلام. نہیں بولا جاتا نا. ابھی تو ہمارے اپنے ہی معاشرے ہیں, ہماری اپنی گیدرنگس ہیں. یہاں سے نکل کے جاتے ہیں امریکن امیگریشن پہ تو حلیے بدل جاتے ہیں. کہاں گئی عزت علی الکافرین؟ کوئی کفار کو دھتکارنے کی بات تھوڑی تھی. کفار کے ساتھ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت پریچنگ کا کہا ہے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. وہاں تو دعوت دینے کا کہا ہے. یہ تھوڑی کہا ہے کہ ان کو دیکھ کر اپنا ایمان بھول جاؤ, اپنے ایمان پر شرمانے لگ جاؤ. آپ کو سلیکٹڈ سننا اپنے ساتھ زندگی کا حصہ بنانی ہے. چلیے اپنائیے سنت نمبر 2, عزت علی الکافرین. کفار کا روب, کفار کے حالات, کفار کا فرسٹ ورلڈ بن جانا, کفار کا انٹرٹینمنٹ میں آگے بڑھ جانا, دنیا میں آگے بڑھ جانا آپ کی آنکھوں کو اتنا نہ ڈیمپ کر دے کہ آپ اپنے ایمان کو بھولنے لگ جائیں. live with your pride of Islam. مسلمان نہ ایروگینٹ ہوتا ہے نہ ایمبیرسڈ ہوتا ہے. مسلمان کی باڈی لینگویج میں کانفیڈنس ہوتا ہے. لائے نا یہ کانفیڈنس. بچیاں ہیں یا خواتین ہیں, آپ اپنے ہی ماحول کے اندر یہاں آئیں یا آپ اپنی کسی پارٹی میں جائیں یا آپ اپنے کسی میرج ہال میں جائیں یا آپ کسی شاپنگ مال میں جائیں یا اسکول کی فیئرویل پارٹی میں جائیں, go with your ایمان, go with your pride. That's عزت علی الکافرین. تیسری چیز یجاہدون فی سبیل اللہ. آپ کو سلیکٹڈ سنت اپنانی ہے, یجاہدون فی سبیل اللہ. چلیے مجاہد بنیے. آج مجاہد کیسے بنیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کر کے, قرآن کے احکامات کو اپنا کے. فرائض کو تو اپنائیے. اب اگر ان اعمال پر ابھی کہیں ڈاؤٹ میں ہے کہ جن کو جو ہے وہ مستحب کی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے, بٹ آبلیگیشنز کا دائرہ تو بالکل واضح ہے, اپنائیے. میری 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے, میرے رمضان کے روزے کبھی نہ چھوٹیں, میری زندگی میں ایک مرتبہ تو حج ہو جائے اگر اللہ نے مجھے استطاعت دی ہے. میرے سال پیچھے کبھی بھی میری زکوٰۃ جو ہے وہ مس نہ ہو یا کم نہ ہو اگر اللہ نے مجھے صاحب استطاعت بنایا ہوا ہے. اور اگر آپ عورت ہیں اور بالغ ہو چکی ہیں تو آپ کا حجاب کبھی نہ اترے. دیز آر دا آبلیگیشنز. کہاں یہ آبلیگیشنز مسلمانوں میں؟ مجاہد بنیے نا. ہم کہتے ہیں ہم فیس بک کے مجاہد ہیں, واٹس ایپ کے مجاہد ہیں, انسٹاگرام کے مجاہد ہیں. کرتے تو ہیں صبح اٹھ کر 200 گروپس کے اندر اچھا میسج فارورڈ, میں بہت بڑی مجاہدہ ہوں. خدا کا واسطہ فیس بک اور واٹس ایپ کا مجاہد بننا ذرا روک دیں, اور پہلے بھیجنے سے پہلے خود بھی پڑھ لیا کریں. آدھے سے زیادہ لوگ بغیر پڑھے میسج فارورڈ, اور یہ سمجھتے ہیں لو ایک میسج میں لکھا تھا 1 کو بھیجیں گی تو 10 نیکیاں ملیں گی, میں نے تو 200 کو بھیج دیا. سو 200 ملٹیپلائی بائی 10. او مائی گاڈ, اتنا سارا ثواب صبح صبح کما لیا. چلو فیس بک اور واٹس ایپ کا مجاہد بننا ذرا رک جائیں اور مجاہد بنے نفس کی. اپنے نفس کی خواہشات کو روکیں. نفس کہے گا, اگر آپ ٹین ایج میں ہیں تو نفس کہے گا اس کہ اماں ایک ہی بات بار بار ریپیٹ کرتی رہتی ہیں, بولنے دو ان کو. نفس کہے گا فرینڈس کو فالو کرو. ماں کہے گی بیٹا قرآن کو فالو کرو. تو چوائس آپ کے پاس ہے. اب آپ کا مجاہد بننا واضح ہوگا. جب آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانیں گے تو آپ مجاہد بنیں گے. ہم ساری عورتوں کے لیے کن کن فنکشنز میں جانا اور کن کن فنکشنز میں اپنے آپ کو روکنا ہے. کتنی مشکل بات ہے, 25 سال سے سمجھ نہیں آ رہی کسی کو بھی. جبھی تو ہمارے معاشرے کے اندر شادیوں کا وہ حال ہو گیا ہے کہ حقیقت ہے. میں خاص طور پہ پاکستان میں رہنے والے لوگوں سے بات کر رہی ہوں. پاکستان میں شادیوں کا حشر نشر ہو چکا ہے جنرلی. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ویسٹ میں رہتے ہیں مسلمان, اور انہوں نے اپنے ویلیو اسٹرکچر کو تھام کے رکھا ہوا ہے بہت اچھے طریقے سے. وہ حیران ہوتے ہیں پاکستان کی شادیاں دیکھ کے. اور ہم عورتوں سے سٹینڈ نہیں لیا جاتا. کیوں نہیں سٹینڈ لیا جاتا؟ اللہ کے رسول سے محبت ہے نا. کمال المحبہ الاتباع. جہاں اللہ کے رسول اور اللہ کی حدود ٹوٹ رہی ہیں, کیسے جا سکتے ہیں وہاں پہ؟ کیوں دینا ہے اپنا ہیڈ کاؤنٹ؟
تو پھر آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے زیادہ؟ آپ مجاہد نہیں ہیں، بھول جائیں. قرآن کی کلاس کے لیے نکلا نہیں جاتا ہم سے، ٹائم نہیں ہے، کیا کریں، بزی ہے اتنا. حالانکہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. آپ صبح نہیں نکل سکتے، آپ دوپہر میں نکلیں، آپ دوپہر میں نہیں نکل سکتے، آپ شام میں نکلیں، آپ شام میں نہیں جا سکتے، آپ ہفتے میں 1 مرتبہ جائیں، آپ ونس اے ویک نہیں جا سکتے، آپ ونس اے منتھ جائیں. مجاہد اپنے آپ کو قرآن کی تعلیم سے جوڑے بغیر رہ نہیں سکتا. وہ علم جو میرے عمل میں کنورٹ ہونا شروع ہو جائے. سنت نمبر 3، مجاہد بننا ہے آپ کو. پہلا ہے خلق، دوسرا ہے آپ نے اپنی پرائیڈ کے ساتھ پراؤڈ مسلم بن کے رہنا ہے، اور تیسرا ہے آپ نے مجاہد بننا ہے، قرآن کے علم کے لیے وقت نکالنا ہے، اور چوتھا ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. This is the fourth سننا. لوگ، اور یہ لوگ وہ نہیں ہیں جو کافر ہیں، کافر آ چکے پیچھے. کافر جو بھی کہیں اپنے ایمان پر جمے رہنا. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ میں ہمارا سارا فیملی اور فرینڈ سرکل آ جاتا ہے، جو آپ کے حجاب کو دیکھ کر کہتے ہیں ملا نہیں، جو آپ کے بیٹے کی داڑھی کو دیکھ کر کہتا ہے بکرا لگ رہے ہو. It's nothing to joke. یہ مسلمانوں کی زبانوں کے الفاظ ہیں. جو ایک عورت جب سٹینڈ لیتی ہے کہ میں اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی سنت کے مطابق بالکل سادگی سے کروں گی، تو لوگ، مسلمان لوگ، خاندان کے لوگ کہتے ہیں چلو ان کو دیکھو کنجوس، یہی موقع تھا پیسہ بچانے کا. ایک عورت کہہ رہی ہے میں سنت کے مطابق کرنا چاہ رہی ہوں، اور مسلمانوں کی زبان سے نکلتا ہے کنجوس، پیسے بچا رہے ہیں. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. اگر آپ حق پر ہیں، اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا. تھامیے اس سنت کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پتھر کھائے ہیں طائف کے موقع پہ، تب بھی آپ کی زبان سے بد دعا نہیں نکلی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتھر مارے گئے اللہ کی بات بتانے کے، توحید کا پیغام دینے پر. آپ کے سٹینڈ لینے پہ کوئی آپ کو پتھر مارتا ہے؟ ہم سے تو نظریں نہیں برداشت ہوتی لوگوں کی. لومۃ لائم میں تو زبان کے الفاظ آ جاتے ہیں. اٹس ناٹ جسٹ باڈی لینگویج. ہم کہتے ہیں ہمیں تو سب کی نظریں سمجھ آ جاتی ہیں، کتاب میں پڑھنے کا ٹائم نہیں، نظریں پڑھتے رہتے ہیں. آپ اگر واقعی اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جوڑنا چاہتے ہیں، اتباع رسول میں آئیے. آپ کو پتھر پڑے، آپ کو اپنی فکر نہیں تھی. جبرائیل علیہ السلام سے کیا کہا کہ ان کی اولادوں میں نکلیں گے جو اسلام کا سپورٹر بنیں گے. بدر کے موقع پر آپ کو اپنی فکر نہیں تھی. کیا دعا کی اللہ سے؟ اللہ اگر یہ مومنین نہ رہے تو پھر تیرے دین کو کون تھامے گا؟ ان کو اپنی فکر نہیں ہوتی تھی، دین کی فکر ہوتی تھی. جب آپ دین پر عمل کرنا شروع کریں اور لوگ آپ کو ٹانٹ کریں، کہہ دیا کریں سنت رسول کو فالو کرتے ہوئے، مجھے تھوڑی کہہ رہے ہیں، کسی اور کو کہہ رہے ہوں گے. کیوں نہیں ہمت آتی ہمارے اندر؟ یہ وہ 4 سورہ مائدہ میں آیت نمبر 54 میں یہ وہ سنتیں ہیں جو آپ کو کانسٹنٹلی سیرت میں ملتی ہیں. آپ کو سنتوں میں سلیکٹو ہونا ہے. چلیے بسم اللہ کرتے ہیں ہم سب مل کے. ہم جتنے لوگ اس بات کو سن رہے ہیں، ہم اپنی زندگی میں آج سے ان 4 کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مومنین کے ساتھ نرم. دنیا میں کہیں بھی ہم چلے جائیں، دنیا میں ہم کہیں بھی ہوں، کسی بھی مسلم نان مسلم کے سامنے ہو، ہم اپنے دین پر کبھی کمپرومائز نہ کریں. ہم اللہ کے راستے کے مجاہد بنیں. آئیں اسلام کو اس وقت زندہ کریں. اور اسلام کو زندہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، علم پھیلایا جائے اور ہر سٹریٹا پر پھیلایا جائے اور اس علم کو عمل میں کنورٹ کیا جائے، اور کسی کی ملامت سے نہ ڈریں. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے خود بخود راستے کھولے گا تب جب میری یہ خواہش ہوگی. اللہ میں جس رسول کے بارے میں بچپن سے سنتی ہوں، جس رسول کا نام میں نے ہمیشہ اپنے والدین کے منہ سے بہت ادب اور احترام سے سنا، جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں ہر نماز میں درود پڑھتی ہوں، جن کے لیے میں نے کتنی قربانیاں جو ہیں وہ اپنی ٹیکسٹ کتابوں میں بھی سلیبس کی پڑھی اور میں نے سنی بھی. کیا ہمیں شوق نہیں ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے، اپنے سر کی آنکھوں سے ان کو دیکھ سکیں؟ ہم نے زندگی میں وہ ٹائم مس کیا ہے. ہم نے نہیں دیکھا اپنے سر کی آنکھوں سے رسول اللہ کو. کیا ابھی بھی ہمارے پاس چانس ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں؟ بالکل ہے. اگر ہم جنت میں پہنچ گئے اللہ کی رحمت سے
اور اللہ کے رسول سے ملاقات کا اللہ نے کوئی ہمارے لیے موقع بنا دیا، تو اس محبت کو اتباع میں آج کنورٹ کریں تاکہ ہم جنت میں اللہ کے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، ہم اس رسول کو دیکھ سکیں جس کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا کہ وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی اور عورتیں تھیں، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر انہوں نے ان کے حسن کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اگر میرے حبیب کو دیکھتے ہیں تو سینے چیر لیتے ہیں۔ اور کتنا ہم نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی شاعری سنی رسول اللہ کے بارے میں، کیوں نہ ہم رسول اللہ کو خود بتائیں کہ یا رسول اللہ جب آپ کا نام آتا تھا، جب آپ کی مسجد میں جاتے تھے، جب آپ کا روزہ دیکھتے تھے، جب آپ کا گنبد دیکھتے تھے تو ہمیں کیسا محسوس ہوتا تھا۔ اللہ ہمیں جنت میں ان کے ساتھ لے کر جائے۔ کریونگ تو آج کرنی ہے نا۔ آپ سوچیں ایک ٹین ایج صحابی اصحاب صفہ میں سے ربیعہ الاسلمی ان کا نام آتا ہے، جو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لے کر آتے ہیں۔ آپ سوچیں کتنا کلوز ان کا رسول اللہ سے تعلق تھا۔ صحابی رسول تھے، اصحاب صفہ میں سے تھے، سارا ٹائم اور ساری زندگی علم حاصل کرنے اور عمل میں سارا جو تھا وہ کنورٹ کیا ہوا تھا۔ کیا ان کو جنت نہ ملتی؟ کیا ان کو رسول اللہ کا ساتھ نہ ملتا؟ جسٹ 18-19 ایئر اولڈ، اصحاب صفہ میں سے کسی کے پاس گھر نہیں تھا۔ آپ سوچیں، ہم کہتے ہیں ہمارے ٹین ایج بچے پتہ نہیں کون سی بلا بن جاتے ہیں، ان کو مت چھوٹے ٹینیجر سے بن گئے ہیں اب، یہ زیادہ مت ڈانٹنا، بلا وجہ میں ایگریشن میں آ کے کچھ کر لیں گے۔ یہ بھی ٹین ایج لڑکا ہے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع ابن الاسلمی، جو اللہ کے رسول کو وضو کا پانی لا کے دیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے وضو کراتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر کہتے ہیں اسألنی، کیا مانگتے ہو ربیعہ؟ مانگو۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کچھ نہیں چاہیے، کہتے ہیں مانگو، جو مانگو گے ملے گا۔ 18 سال کا نوجوان جس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، کوئی لگژری نہیں ہے، اصحاب صفہ کئی دن بھوکے رہتے تھے، کوئی لا کر کھانا دے دیتا تھا تو کھا لیا کرتے تھے، اور زندگی کا مقصد صرف یہ تھا علم حاصل کرنا، قرآن کو محفوظ کرنا، آگے لوگوں کو پہنچانا، دن میں لوگوں کی خدمت کرنا، دیٹس اٹ۔ جب اللہ کے رسول نے کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ہم ہوتے تو کیا مانگتے؟ کبھی جا کر ہم جب عمرے پر اور حج پر جاتے ہیں ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ ہم دنیا 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 مانگتے ہیں، اس لیے کہ وی آر لیونگ ان دا ورلڈ آف آئی می اینڈ مائی سیلف۔ ہم کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی یہ نہیں کہتے اللہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں مجھے ویسے استعمال کر لیں، ہم کہتے ہیں اللہ مجھے یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے۔ مانگیں، ظاہر ہے اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ بٹ یہ بھی تو پوچھیں اللہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ کیا چاہتے ہیں، میں کیسی بن جاؤں؟ نکلتا نہیں نا ہماری زبان سے۔ جب اللہ کے رسول نے اس نوجوان سے پوچھا تو انہوں نے کہا مرافقتک، یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، دیٹس اٹ۔ آپ نے کہا اوا غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے؟ کہتے نہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ حالانکہ اس وقت وہ جو بھی کہتے اللہ کے رسول دعا کرتے تو نام ملتا، نام ملتا۔ وہ اللہ کے رسول جن کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا، وہ اللہ کے رسول کی جس جگہ انہوں نے منہ لگا کر پانی پی لیا، اس کے بعد دودھ پی لیا، اس کے بعد 40 صحابہ نے دودھ پی لیا ایک ہی گلاس سے۔ وہ اللہ کے رسول کے جن کے کہنے پر، جب انوائٹ کرنے پر ایک صحابی کے گھر کے اندر دعوت ہوتی ہے تو ہانڈی میں گوشت ہی نہیں ختم ہوتا، وہ کہتے تو دنیا نہ ملتی اس صحابی کو، وہ کہہ رہے ہیں مرافقتک، بس آپ کا ساتھ چاہیے جنت میں۔ اور جب اللہ کے رسول نے کہا کچھ اور تو کہتے ہیں نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری مدد کرو سجدوں کے ساتھ، عبادت کرو، شکر کرو اللہ کا، اپنے اندر اس محبت کو ڈیولپ کرنے کی ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہماری آنکھیں واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، لیکن ہم آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں، صرف اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو دور کرے گا ہم سے، اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھائے گا، اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں خون پسینہ اور محنت بہا ہے اللہ ہمیں ان کے سامنے رسوا نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ان لوگوں میں قیامت کے دن شامل نہ کرنا کہ جن کو رسول اللہ ان کے وضو کے آثار کی وجہ سے حوض کوثر پر پہچان لیں گے۔ نمازی لوگ ہوں گے لیکن فرشتے ان کو رسول اللہ سے دور کر دیں گے، یہ کہتے ہوئے یا رسول اللہ آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی نئی چیزیں ایجاد کر لیں۔
اللہ ہمارے لیے خالص دین کو اپنانا آسان بنا دے. اللہ ہمیں حق کا راستہ دکھا دے. اللہ ہم مسلمانوں میں اتحاد اور محبت پیدا کر دے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دلوں کو جوڑنے والے بن جائیں. اللہ ہمیں حق کے راستے پر چلنا نہیں آتا، اللہ آپ ہاتھ پکڑ کر ہمیں اس حق کے راستے پر چلنا سکھا دیں. اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے اور ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا. اللہ ہمارے اخلاق میں نرمی لے کر آ جا. اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خلق عطا فرما. اللہ ہمیں پراؤڈ مسلم بنائے، ہم کسی کے سامنے اپنے ایمان پر شرمندہ نہ ہوں. اللہ ہمیں دین کا مجاہد بنا دے. اللہ ہمیں تمام لوگوں کی ملامت سے دور کر دے، لیکن ہمارے اخلاق میں نرمی اور محبت اور پولائٹنس کو شامل رکھ. اللہ ہمارے لیے اس دین پر عمل کرنا اور اس دین کا جھنڈا اٹھانا آسان بنا دے. اللہ اس گھر پر اپنی رحمت کے دروازے کھولے. اللہ ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی تمام دعاؤں کو قبول اور منظور فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.